الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين يسر وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين کر لے عبادت جوانی میں یہ سستی اچھی نہیں کر لے عبادت جوانی میں یہ سستی اچھی نہیں جب آ جائے بڑھاپا تو پھر کچھ بات بنتی نہیں کسی خاکی پر مت کر خاک اپنی زندگانی کو جوانی کر فدا اس پر جس نے دی جوانی کو جوانی کر فدا اس پر جس نے دی جوانی کو دنیا کے مسافر دنیا کے مسافر منزل تیری قبر ہے طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے دنیا بنی گے جب سے دنیا بنی گے جب سے لاکھوں کروڑوں آئے باقی رہا نہ کوئی مٹی میں سب سمائے باقی رہا نہ کوئی مٹی میں سب سمائے ماں باپ اس جہاں میں ماں باپ اس جہاں میں سب سے بڑی ہے نعمت سچ پوچھئے تو یہ ہے دونوں خدا کی رحمت سچ پوچھئے تو یہ ہے دونوں خدا کی رحمت ماں باپ کا دل جیت لو ماں باپ کا دل جیت لو کامیاب ہو جاؤ گے ورنہ ساری دنیا جیت کر بھی
ہار جاؤ گے، ورنہ ساری دنیا جیت کر بھی ہار جاؤ گے۔ عزت بھی ملے گی، عزت بھی ملے گی، دولت بھی ملے گی، کرو خدمت ماں باپ کی، انشاءاللہ جنت بھی ملے گی۔ کرو خدمت ماں باپ کی، کرو خدمت ماں باپ کی، انشاءاللہ جنت بھی ملے گی۔ محبت سے درود پاک پڑھ لیجئے۔ بزرگان محترم، معزز علماء کرام اور عزیز نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے بیٹھنے اور جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ جس طرح ہم لوگ یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اللہ کرے کہ اللہ ہمیں مدینہ منورہ میں بھی جمع فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے۔ یوں فرمایا کہ درود پاک پڑھا کرو، درود پاک پڑھا کرو، زندگی تمام پریشانیوں اور مصیبتوں سے نجات پا جائے گی۔ آج جس کو بھی دیکھو وہ پریشان ہے، بے چین ہے، تڑپتا ہے، ڈپریشن کا شکار ہے۔ یوں فرمایا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود شریف کی کثرت کرو، ساری پریشانیاں ختم ہو سکتی ہے، ساری پریشانیاں ختم ہو سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ درود شریف کے پڑھنے میں اضافہ کر دیا جائے، درود پاک کے پڑھنے میں بڑھوتری کر دی جائے۔ یوں فرمایا کہ دنیا کی اعلیٰ ترین مصروفیت پیارے نبی تاجدار مدینہ فخر دو جہاں سید العرب والعجم حضرت اقدس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے۔ عجیب بات ہے، ہم درود پڑھتے ہیں ہمارے نبی پر، ہم درود پڑھتے ہیں ہمارے نبی پر، اور نورانیت آتی ہے ہمارے چہروں پر۔ عجیب و غریب وظیفہ ہے درود شریف۔ یوں فرمایا کہ جتنے اللہ والے گزر گئے ان کا وظیفہ بھی درود شریف، جتنے اللہ والے موجود ہیں ان کا وظیفہ بھی درود شریف، جتنے اللہ والے قیامت تک آئیں گے ان تمام کا وظیفہ بھی درود شریف۔ صحابہ کرام درود شریف بہت پڑھتے تھے، تابعین تبع تابعین اللہ والے درود شریف کا بہت اہتمام کرتے تھے۔ اور بات بھی ایسی ہے کہ جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، ان کو زندگی گزارنے کا مزہ نہیں آتا ہے۔ جو پیارے نبی پر درود نہیں پڑھتے اور پیارے نبی کی نقل نہیں اتارتے، درود بھی پڑھنا ہے اور نقل بھی اتارنی ہے، دونوں کام کرنے ہیں۔ علم حاصل بھی کرو، عمل بھی کرو، درود بھی پڑھو، نقل بھی اتارو۔ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ درود شریف بھی پڑھتے تھے اور آقا کی نقل بھی اتارتے تھے۔ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ درود شریف بھی پڑھتے تھے اور آقا کی نقل بھی اتارتے تھے۔ سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ درود شریف بھی پڑھتے تھے اور پیارے نبی کی نقل بھی اتارتے تھے۔ یہ اللہ پاک نے آنکھ دی ہے، یوں فرمایا اس کا ایک زبانی شکریہ ہے، اس کا ایک عملی شکریہ ہے، دونوں ادا کرنے چاہیے۔
زبانی شکریہ یہ ہے کہ الحمدللہ کہیں، اور عملی شکریہ یہ ہے کہ آنکھ سے غلط نہ دیکھیں، بد نظری نہ کریں، موبائل کا غلط استعمال نہ کریں، بلکہ آنکھ کا صحیح استعمال کریں، اللہ کے قرآن کو دیکھیں، ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھیں، اللہ کی قدرت میں غور و فکر کریں۔ تو یہ یوں فرمایا کہ آنکھ کا عملی شکریہ ہے۔ صرف الحمدللہ پڑھنے اور بد نظری کرتا رہے کام چلے گا؟ فرمایا کام نہیں چلے گا۔ الحمدللہ بھی پڑھنا ہے اور آنکھ کا صحیح استعمال بھی کرنا ہے۔ صرف درود شریف پڑھتا رہے اور پیارے نبی کی کوئی نقل نہیں اتارے، نہ صحابہ کی نقل اتارے، نہ تابعین کی نقل اتارے، نہ تبع تابعین کی نقل اتارے، نہ اسے مدنی طریقہ پسند آئے، نہ مدینہ منورہ کا کلچر پسند آئے، نہ پیارے نبی کا چہرہ پسند آئے، نہ اسلامی لباس پسند آئے، نہ محمدی وردی پسند آئے، نہ اللہ والوں کا لباس پسند آئے، نہ اللہ والوں کے مریدوں کا لباس پسند آئے، تو فرمایا یہ صحیح عاشق نہیں ہو سکتا۔ جو عاشق رسول ہوتا ہے وہ درود پاک بھی پڑھتا ہے، وہ اپنے چہرے پر داڑھی بھی رکھتا ہے، وہ اسلامی لباس بھی پہنتا ہے، اور وہ خواجہ صاحب کی طرح اللہ کو راضی کر کے اپنی زندگی کو گزارتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ عاشق رسول بنو۔ عاشق رسول بننے کے لیے کیا کریں؟ فرمایا کہ عاشق رسول بننے کے لیے درود شریف زیادہ پڑھیں، عاشق رسول بننے کے لیے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل اتاریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ شاعر نے بڑی عجیب بات کہی، یوں فرمایا، دو جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے، ان کا دامن تھام لے جن کا محمد نام ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ کامیابی آج بھی قدم چومنے کے لیے تیار ہے۔ میرے عزیزو، ایک بزرگ ریاض گئے، ریاض سعودی عرب کی راجدھانی ہے ریاض۔ ٹیکسی والے کو ہاتھ بتایا، اس نے بٹھا لیا اپنی ٹیکسی میں، اور ڈرائیور کو دیکھا کار چلا رہا ہے، درود شریف پڑھے جا رہا ہے، کار چلا رہا ہے، درود شریف پڑھے جا رہا ہے، کار چلا رہا ہے، درود شریف پڑھے جا رہا ہے۔ حضرت کو بہت تعجب ہوا۔ حضرت نے کہا، بھائی صاحب میں آپ سے مل کے بہت خوش ہوا۔ ہمارے یہاں بہت سے لوگ کار چلاتے ہیں، کوئی گانے سنتا ہے، غفلت میں کار چلاتے ہیں، غفلت میں اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ کئی لوگ تو گانے سنتے سنتے ان کی کار نے ٹکر کھائی اور وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، پتہ نہیں آج ان کے ساتھ قبروں میں کیا ہوتا ہوگا۔ کئی نوجوان ہینڈز فری میں گانے سن رہے تھے، ان کی بائک کو ٹکر لگی اور اللہ کو پیارے ہو گئے، پتہ نہیں ان کے ساتھ قبر میں کیا ہوتا ہوگا۔ اس لیے فرمایا گناہ کو نارمل نہ لو، اگر گناہ کرتے کرتے موت آ گئی تو بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ ہم تو یوں سمجھتے ہیں کہ توبہ کر لیں گے، توبہ کر لیں گے۔ بہت سی مرتبہ کوئی گناہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی توبہ کی توفیق ہی چھین لیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ درود شریف پڑھے جا رہے ہیں۔ حضرت نے کہا کہ مجھے آپ سے مل کر جو ہے بڑی خوشی ہوئی ہے اور میں بہت خوش ہوا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کثرت سے درود شریف پڑھ رہے ہیں۔ اس نے کہا، حضرت میں نے آپ جیسے اللہ والوں سے سنا ہے کہ جیسی زندگی ہوتی ہے ویسی موت ہوتی ہے، جیسی زندگی ہوتی ہے ویسی موت ہوتی ہے۔ حضرت یہ آپ لوگ بولتے ہو اور میرے آنکھوں کا مشاہدہ ہے، میں آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں کہ واقعتاً جیسی زندگی ہوتی ہے ویسی موت ہوتی ہے۔ حضرت نے کہا، تو کیا دیکھ کے آیا؟ کہا، حضرت ابھی میں اپنے ملک سے آیا، میرے بھائی ٹرک کے پاس کھڑے رہتے تھے اور جو بوری اوپر سے نیچے گرتی تھی اس کو گنتے تھے، 1 2 5 10 15 20، 1 2 5 10 15 15 20۔ ایک بڑے سیٹ کے یہاں کام کرتے تھے اور وہ چاول کی اور گیہوں کی بوری کو گنتے تھے اور بڑی بڑی بوریاں ہوا کرتی تھی۔ اللہ کی شان، میں میرے بھائی کے پاس کھڑا ہوا تھا، ایک بوری اوپر سے دھڑام سے جو گری تو میرے بھائی اس کے نیچے دب گئے، اور جیسے ہی میرے بھائی دب گئے میں میرے بھائی کو نکالنے گیا، مجھے تو نہیں پتا تھا نا کہ ان کا انتقال ہو جائے گا، تو میں بوری ہٹانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس وقت میں نے سنا میرے بھائی کہہ رہے تھے
1 2 5 10 15 20 1 2 5 10 15 20 یہ کہتے کہتے ان کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت مجھے سمجھ میں آ گیا کہ واقعتاً جیسی زندگی ہوتی ہے ویسی موت ہوتی ہے۔ جو دل میں بھرا ہوتا ہے نا موت کے وقت وہی نکلتا ہے۔ اس لیے حضرت میں نے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا کہ میں درود شریف پڑھتا رہوں تاکہ میرا انتقال کا وقت آئے تو میں درود پاک پڑھتے 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 اپنے اللہ کو پیارا ہو جاؤں۔ چونکہ ہمارے نبی اللہ کے محبوب اور ہمارے نبی کی نقل اتارنے والے اور ہمارے نبی پر درود پاک پڑھنے والے یہ بھی اللہ کے محبوب ہے۔ میرے عزیزوں بڑے مبارک مہینے چل رہے ہیں، شعبان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے اور رمضان کی آمد ہے، رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، آخرت کی تیاری کی بڑی قیمتی سیزن آنے والی ہے۔ ہم نے دیکھا تاجر کو سیزن میں محنت کرتا ہے، گرمی کے موسم میں اے سی والوں کی سیزن آتی ہے، فریز والوں کی سیزن آتی ہے، یہ لوگ اپنی محنت بڑھا دیتے ہیں۔ اور ٹھنڈی کے موسم میں سردی کے موسم میں بلینکٹ والوں کی سیزن آتی ہے، وہ لوگ اپنی محنت بڑھا دیتے ہیں۔ بارش کے موسم میں چھتری والوں کی اور رین کوٹ والوں کی سیزن آتی ہے، وہ اپنی محنت بڑھا دیتے ہیں۔ جب کھیتی کی کٹائی کا وقت آتا ہے وہ لوگ اپنی محنت بڑھا دیتے ہیں۔ صبح 10 بجے دکان پر جانے والا 9 بجے چلا جاتا ہے، دوپہر میں 2 بجے کھانے آنے والا 3:30 بجے آتا ہے، رات 8 بجے دکان بند کرنے والا 9:30 بجے دکان بند کرتا ہے۔ بیوی کہتی بھی ہے کہ آپ روزانہ اتنا لیٹ آ رہے ہو، صبح جلدی جا رہے ہو، آپ شام کو لیٹ آ رہے ہو، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا، ہمیں کوئی ماجرا سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ کیا کر رہے ہو۔ وہ کہتا ہے میری بیوی یہ سیزن کا وقت ہے، یہ کمائی کا وقت ہے، ابھی اگر ہم کمائیں گے تو پورا سال انشاءاللہ اطمینان سے کھائیں گے۔ اس سے پتہ چلا کہ جب سیزن آتی ہے تو انسان اپنی محنت کو بڑھا دیتا ہے۔ میرے عزیزوں بیجاپور کے نوجوانوں، رمضان یہ آخرت کی تیاری کی سیزن ہے، رمضان کی آمد ہے۔ ارے کتنی بڑی سیزن ہے، یوں فرمایا ایک فرض ادا کرو 70 فرضوں کا ثواب لے جاؤ۔ فرض کا ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے، فرض کا ثواب بہت بڑا ہوتا ہے، اس لیے فرض کو بہت اہتمام کے ساتھ، پورے دھیان کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ فرض کو ادا کرنا چاہیے۔ یوں فرمایا ایک فرض ادا کرو 70 فرضوں کا ثواب لے جاؤ، ایک نفل ادا کرو تو فرض کا ثواب اللہ اکبر کبیرہ، او ہو بہت بڑا سیل لگنے والا ہے، اللہ خوش ہونے والے ہیں، جنتوں کے دروازے کھلنے والے ہیں اور شیطان اور شیاطین قید ہونے والے ہیں۔ دوبارہ اللہ پاک نے رمضان دیا ہے، رمضان کا مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے، ہمارے نبی جب رجب کا چاند دیکھ لیتے آپ کو رمضان کی فکر شروع ہو جاتی، اپنے اللہ سے کہتے باری تعالیٰ مجھے خیر و عافیت سے رمضان تک پہنچا دینا، وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان۔ رمضان کا مہینہ بڑا قیمتی مہینہ ہے، اس لیے وہ مبارک مہینہ آنے والا ہے، اس کی تیاری ابھی سے کرو۔ ایسا نہیں رمضان میں عبادت کریں گے، نا 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 نا، ابھی سے عبادت شروع کرو، ابھی سے عبادت بڑھاؤ، قرآن شریف کی تلاوت بڑھاؤ۔ نفل کا ثواب فرض کے برابر ہے، فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہے۔ مولانا صاحب گرمی کے روزے ہیں، بڑے لمبے روزے ہیں، ہاں میرے عزیزوں ثواب بھی بڑا لمبا ہے، ثواب بھی بہت زیادہ ہے۔ روزے گرمی کے ہیں نا تو سنو تو صحیح روزے پہ کیا ملنے والا ہے، نماز پڑھو یہ ملے گا، حج کرو یہ ملے گا، زکوٰۃ دو یہ ملے گا، ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھو تو حج کا یا عمرے کا ثواب ملے گا، ایک سبحان اللہ پڑھو احد پہاڑ سے بڑا ثواب، ایک الحمدللہ پڑھو احد پہاڑ سے بڑا ثواب۔ اب ذرا سنو روزے پہ کیا ملے گا، اللہ فرماتے ہیں روزہ میرے لیے ہے اور میں خود روزے کا بدلہ ہوں، روزے پہ تم کو اللہ ہی مل جائے گا، روزے پہ تم کو اللہ ہی مل جائے گا۔ چونکہ سخت گرمی کے باوجود کوئی بھی موسم ہو، پیاس لگی ہوئی ہو، بندہ پانی نہیں پیتا، ارے رمضان ہمیں تقوی سکھاتا ہے، اللہ کا ڈر سکھاتا ہے، اللہ کا خوف سکھاتا ہے۔ کیا ڈر ہوتا ہے مسلمانوں کے اندر، اللہ اکبر کبیرہ، اور اللہ کا ڈر نہ ہو تو کس کا ڈر ہو؟ بندے نے روزہ رکھا ہوا ہے، 2:30 بجے کا وقت ہے، پیشانی پر پسینے کے آثار ہے، مزدوری کر کے آیا ہے، سخت پیاس لگی ہے، اچانک بچہ
دیکھتا ہے کہ میرا ابو تھک کر آئے ہیں اور پیشانی پر پسینے کے آثار ہیں، وہ بیچارہ دوڑتا ہوا فریز میں جاتا ہے اور پانی کی بوتل اور ٹھنڈا پانی گلاس لے کر آتا ہے اور اپنے ابو کو پانی پیش کرتا ہے۔ ابو کہتے ہیں بیٹا بیٹا میرا تو روزہ ہے۔ وہ کہتا ہے ابو آپ بہت تھک چکے ہیں، آپ مزدوری کر کے آئے ہیں، تھوڑا سا پانی پی لیجئے، پسینہ بہت ہو رہا ہے، سخت گرمی ہے، ابھی تو 5 گھنٹے باقی ہے، آپ پانی پی لیجئے۔ نا بیٹا میرا روزہ ہے۔ ابو یہاں کون دیکھتا ہے آپ کو، آپ کوئی نہیں دیکھ رہا، آپ تھوڑا سا پی لیجئے، بعد میں کچھ نہ کھانا۔ وہ کہتا ہے باپ کہ بیٹا جس اللہ کے لیے روزہ رکھا تھا نا وہ اللہ مجھے دیکھتا ہے۔ ابھی ظہر پڑھ کے آیا، میں کلی کر کے آیا، اس وقت بھی کوئی نہیں دیکھتا تھا، میں چاہتا تھا تو تھوڑا پانی نیچے اتار لیتا، لیکن میرا اللہ کا خوف میرے سامنے آیا، میں نے ایک قطرہ پانی اپنے حلق میں نہ اتارا۔ یہ ہے تقویٰ، یہ ہے اللہ کا ڈر، یہ ہے اللہ کا خوف۔ یہ رمضان میں سکھایا جا رہا ہے کہ پوری زندگی یہ لے آؤ، زندگی میں بہار آ جائے گی، زندگی پر رونق ہو جائے گی۔ مولانا صاحب رمضان میں بہت سکون ملتا ہے، رمضان چلا جائے ایسا لگتا ہے جیسے کوئی سکون ہی چلا گیا ہو۔ ہاں رمضان میں ہم بد نظری سے بچتے ہیں، غیبت سے بچتے ہیں، ٹی وی سے بچتے ہیں، آنکھوں کے غلط استعمال سے بچتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں، افطاری میں اور سحری کے وقت دعائیں کرتے ہیں، اللہ کی طرف آ جاتے ہیں، اذان سے مسجد میں آ جاتے ہیں، مسجدیں بھری پڑی ہوتی ہیں، لوگ اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو جب اللہ کی طرف آئیں گے تو سکون ہی ملے گا نا، اطمینان ہی ملے گا۔ اللہ والے پورا سال اللہ کی طرف آ جاتے ہیں، اللہ ان کو پورا سال سکون دیتا ہے، پورا سال ان کو اطمینان دیتا ہے۔ ارے زندگی دیکھنی ہو اللہ والوں کی دیکھو، ان سے زیادہ خوشحال دنیا میں کوئی نہیں، چین سکون اطمینان اور امن و امان لیے ہوئے بیٹھے ہیں۔ اللہ ان کی دنیا بھی سنوار رہا ہے، اللہ ان کی آخرت بھی بنا رہا ہے، اور کیا اللہ پاک نے ان کا نظام چلایا ہوا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں ہمارے دلوں میں اتنا سکون ہوتا ہے، اتنا سکون ہوتا ہے، اگر وقت کے بادشاہوں کو پتہ چل جائے کبھی بھی دوسرے ملکوں پر حملہ نہ کریں، ہمارے دل پہ آ کے حملہ کر دیں، ہمارے پاس اتنا سکون ہوتا ہے۔ اللہ والوں کے دلوں پر اتنا سکون جم جاتا ہے جیسے حوض پر نیل جم جاتی ہے، ان اللہ والوں کے دلوں میں ایسا سکون جم جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں حیاتاً طیبہ نصیب فرماتے ہیں، پاکیزہ زندگی نصیب فرماتے ہیں۔ یہی وہ اللہ کی محبت، یہی وہ اللہ کا تعلق، یہی وہ اللہ کا عشق، یہی وہ اللہ کا کانٹیکٹ اگر چاہتے ہو تو علامہ اقبال نے فرمایا تمنا درد دل کی ہو، اگر اللہ کی محبت کا تو درد چاہتا ہے، اگر اللہ کے عشق کا تو درد چاہتا ہے، اگر تو بھی ولایت کا اونچا مقام چاہتا ہے، اگر تو بھی نسبت کا نور چاہتا ہے، اگر تو بھی راتوں کی آخری پہر اور مناجات کی لذت چاہتا ہے، اگر تو بھی اپنے اللہ سے چپ کے باتیں کرنا چاہتا ہے، اپنے اللہ کو دل میں بسانا چاہتا ہے، اسی کی محبت میں جینا اور اسی کی محبت میں مرنا چاہتا ہے، تو علامہ اقبال کہتے ہیں ذرا سن تو صحیح، تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، تو کر خدمت اللہ والوں کی، یہ گوہر یہ موتی ملتا نہیں بادشاہوں کے خزینوں میں، جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو مجھے نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں۔ او ہو حکیم اختر صاحب رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کسی اہل دل کے دل سے نکلے آہ آہ، کسی اہل دل کے دل سے نکلے آہ آہ، کسی اہل دل کے دل سے نکلے آہ آہ، بس وہی ہے اختر اصلی خانقاہ، بس وہی ہے اختر اصلی خانقاہ۔ فرماتے خانقاہ کوئی در و دیوار کا نام نہیں ہے جہاں اللہ والے بیٹھ جائے، جہاں وہ آہیں بھرنے لگے، اللہ کی محبت میں دم بھرنے لگے اور ان کا دل اللہ کی محبت سے بھر جائے اور سامعین اس کو محظوظ کرنے لگے، عشق الہی کا پیالہ پینے لگے۔ فرمایا وہی خانقاہ ہے، وہی مجلس خانقاہ ہے، وہ اس وقت وہ جگہ خانقاہ جیسی بن جاتی ہے۔ ایک موقع پر حکیم اختر صاحب فرمانے لگے کسی اہل دل کی صحبت، کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر،
کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر، اسے آ گیا ہے جینا، اسے آ گیا ہے مرنا۔ جسے اللہ والوں کی صحبت مل جاتی ہے نا، اسے جینا بھی آ جاتا ہے، اسے مرنا بھی آ جاتا ہے۔ تیرے غم کی مجھ کو جو دولت ملے، غم دو جہاں سے فراغت ملے۔ اللہ کا غم ملتا ہے، دنیا اور آخرت کے غموں سے نجات مل جاتی ہے۔ تیرا غم بھی مجھ کو عزیز ہے، کیونکہ یہ تو تیری دی ہوئی چیز ہے، کیونکہ یہ تو تیری دی ہوئی چیز ہے۔ ہاں 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 ہاں، شیخ شریعت کا پابند ہو، متبع سنت متبع شریعت ہو، اور شیخ حقیقت میں اللہ والا ہو، طالب دنیا نہ ہو، طالب آخرت ہو، پوری آخرت اس کے دل و دماغ میں بھری ہوئی ہو، اس کو کہتے ہیں شیخ کامل۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اللہ والوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ میرے عزیزوں، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ہمیں تقوی سکھا رہا ہے۔ پوری زندگی تقوی لے آؤ، اپنے اللہ کو راضی کر لو، اللہ سے دوستی کر لو، انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری دنیا بھی سنواریں گے، آخرت بھی سنواریں گے۔ تقوی حاصل کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا عمل بتا دیتا ہوں، ایک چھوٹا سا وظیفہ بتا دیتا ہوں، آج سے شروع کیجئے، انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں تقوی کی دولت سے مالا مال فرمائیں گے۔ حضرت داؤد طائی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، یہ بہت اونچی ہستی تھی۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی جو مجلس مشاورت لگتی تھی، جس میں 40 بڑے بڑے مفتیان کرام ہوتے تھے، اور وہ 40 مل کر ایک مسئلے پر متفق ہوتے تھے، تب جا کے امام صاحب کا سکہ لگتا تھا اور وہ مسئلہ باہر آتا تھا کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں 40 بڑے بڑے مفتیان کرام نے مل کر غور و فکر کر کے یہ مسئلہ نکالا ہے۔ یہ مسئلہ کوئی اپنی جیب سے نہیں نکالا ہے، یہ قرآن اور حدیث سے اور صحابہ کے اقوال سے انہوں نے یہ بات نکالی ہے۔ ان میں سے ایک تھے حضرت داؤد طائی رحمت اللہ علیہ۔ اتنے بڑے اللہ والے کیسے بنے، اللہ کے ولی کیسے بنے، اللہ کے عاشق کیسے بنے، اللہ کے دلہارے کیسے بنے؟ یوں فرماتے خود اپنا واقعہ سناتے ہیں، جس کا خلاصہ سناتا ہوں۔ وہ یوں کہتے ہیں کہ میری عمر 5 سال کی تھی، میں چھوٹا سا بچہ تھا، میرے ماموں میرے گھر تشریف لائے، مجھے کہا کہ داؤد اللہ کو یاد کر لیا کرو۔ میں نے کہا ماموں میں اللہ کو کیسے یاد کروں؟ کہ داؤد سونے سے پہلے یوں کہہ دے، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھتے ہیں، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھتے ہیں، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے ماموں جان، میں یہ کہہ لیا کروں گا۔ چھوٹا سا بچہ ہے، اللہ اکبر، 5 سال کی عمر ہے اور ماموں کی تربیت ہے۔ ہم کہتے ہیں 5 سال کے بچے کو اللہ کا کیا تعارف کرائیں، پیارے نبی کا کیا تعارف کرائیں؟ کیسے عجیب ہم لوگ ہیں، ABCD کا تعارف 3 سال کی عمر سے کرا دیتے ہیں، اور اپنے اللہ کا تعارف 20 سال کے بعد کرا دیتے ہیں، جب دل کہیں اور دے چکا ہوتا ہے، دل کا سودا کہیں اور کر چکا ہوتا ہے، دل دنیا کی محبت سے بھر چکا ہوتا ہے۔ ارے یہی تو عمر ہے تعارف کرانے کی۔ A for ایپل، بیٹا آپ تو کہتے ہو A for ایپل، ایپل کس کو کہتے ہیں پتہ ہے؟ یہ سیب کہتے ہیں اس کو اردو میں، عربی میں اس کو تفاح کہتے ہیں۔ تو یہ سیب ہوتا ہے نا، یہ اس کے درخت آپ نے دیکھے نہیں ہوں گے، بیٹا یہ تو بتاؤ کہ یہ سیب میں مٹھاس کون ڈالتا ہے؟ پھر بچہ کہے ابو سیب میں مٹھاس اللہ ڈالتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں کہ بچے کو اللہ کا تعارف کروا رہے ہیں۔ اور یوں کہنا، کبھی 10 روپیے دے رہے، بیٹا یہ تجھے اللہ نے دیے ہیں، ابو یہ تو مجھے آپ نے دیے ہیں، اللہ نے کہا دیے، نہ بیٹا اللہ نے مجھے ذریعہ بنایا ہے۔ دنیا میں بہت سے بیچارے ایسے بچے ہیں جن کے ابو نہیں ہیں، ان کو بھی اللہ ہی دیتا ہے، یتیموں کو بھی اللہ ہی دیتا ہے، بیواؤں کو بھی اللہ ہی دیتا ہے۔ یہی تو سکھایا تھا حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی والدہ نے کہ بیٹا روٹی تجھے اللہ دیتا ہے۔ یہ بچپن سے جب ماؤں کی ایسی تربیت ہوتی ہے تو امت کو دیکھنے کے نصیب ہوتے ہیں۔ بایزید بستامی، جنید بغدادی، فضیل بن عیاض، بشر حافی، حضرت بابا فرید الدین گنشکر، حضرت بابا فرید الدین عطار، حضرت خواجہ صاحب ایک مرتبہ بڑے خوش نظر آئے۔ ماں نے پوچھا بیٹا کیا بات ہے؟ ساری داستان سنائی سفر کی، تو ماں نے کہا بیٹا معین الدین جب تو چھوٹا تھا نا، تیری ماں نے تجھے کبھی بھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا تھا، تیری ماں نے تجھے کبھی بھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا تھا۔ جو ماں وضو کے ساتھ دودھ پلائے، جو ماں سیریل دیکھتی دیکھتی دودھ پلائے،
دونوں کے بچوں کی تربیت میں تو فرق ہوگا نا۔ پھلدار درخت پر پھل ہی آیا کرتے ہیں اور کانٹے والے درخت پر کانٹے ہی آیا کرتے ہیں۔ اب والدین ہی ایسے نہ رہے تو بچے ایسے کہاں سے ہوں گے؟ آج موقع ہے اپنے آپ کو بدلنے کا، اپنے آپ کو چینج کرنے کا، اللہ کی طرف آنے کا، رجوع اللہ اور انابت اللہ کرنے کا۔ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے ماموں تو چلے گئے، کچھ مدت کے بعد دوبارہ آئے، مجھے آ کر پوچھا کہ داؤد اب اللہ کو یاد کرتے ہو؟ میں نے کہا جی ماموں یاد کرتا ہوں۔ کیا کہتے ہو؟ میں کہتا ہوں ماموں اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھتے ہیں۔ کب کہتے ہو؟ ذرا دھیان سے سننا۔ کہا رات سونے سے پہلے کہتا ہوں۔ بیٹا داؤد کتنی مرتبہ کہتے ہو؟ ماموں ایک مرتبہ کہتا ہوں۔ ارے داؤد بیٹا تھوڑا سا زیادہ کہہ لیا کرو، کچھ زیادہ کہہ لیا کرو۔ ٹھیک ہے ماموں اب سے زیادہ کہہ لیا کروں گا۔ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ رات کو سوتے وقت سونے کی دعائیں پڑھتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھتے ہیں، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھتے ہیں، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھتے ہیں۔ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جملے کہتے کہتے میری ایسی کیفیت ہو گئی تھی کہ میں جب چھوٹا تھا نا، جب سے گناہ کا خیال ہی میرے دل سے نکل گیا تھا کہ اللہ میرے ساتھ ہے، مجھے دیکھتے ہیں، میں کیسے اللہ کو ناراض کر سکتا؟ جب اللہ میرے ساتھ ہے اور اللہ مجھے دیکھتے ہیں، اور بچپن سے محبت ہی اللہ سے ہو گئی تھی کہ اللہ سب سے بڑے ہیں اور وہ اللہ تو میرے ساتھ ہے اور اللہ مجھے دیکھتے ہیں۔ اگر ہم بھی اللہ کی محبت چاہتے ہیں تو رات سوتے سوتے اپنے اللہ سے ذرا چپکی سے باتیں کر لیا کریں۔ آج تک بہت کھانوں کا مزہ چکھا، دنیا بھر کی چیزوں کا مزہ چکھا، وقت ہے کچھ اللہ کی محبت کا مزہ بھی چکھیں، کچھ عشق الہی اور عشق نبوی کا مزہ بھی چکھیں، راتوں میں مصلے کو بچھانے کا مزہ بھی چکھیں۔ آج تک میٹھی نیند کے سونے کا مزہ چکھا، ذرا میٹھی نیند کو قربان کر کے، قبر کی میٹھی نیند کو یاد کر کے اللہ والوں کی طرح رات کے آخری پہر میں مصلے کو آباد کرنے کا ذرا مزہ چکھ کر کے بھی دیکھیں۔ تھوڑی آنکھیں جلے گی لیکن قبر میں آنکھیں ٹھنڈی ہوگی، دن بھر میں کے کاموں کو اللہ سنوارے گا۔ وہ رات کا وقت ہے، اللہ سے لینے کا وقت ہے یار۔ اس وقت اگر اللہ سے لیں گے نہیں تو صبح اٹھ کر مخلوق خدا کو دیں گے کیا؟ یوں فرمایا تہجد کے وقت کو کبھی بھی مس نہ کرو، تہجد کے وقت کو کبھی بھی مس نہ کرو۔ تہجد میں صحت ہے، صحت، تہجد میں صحت ہے، ذرا دھیان سے سننا، تہجد میں صحت ہے۔ میں مل کے آیا 80 سال والوں سے، 90 سال والوں سے، 100 سال کے قریب والوں سے، عجیب و غریب صحت دیکھی۔ ان کی صحت دیکھتے ہی بے اختیار زبان سے نکلا چچا آپ تہجد پڑھتے ہوں گے؟ کہا بیٹا بالکل صحیح کہتے ہو، میں 40 سال سے تہجد پڑھتا ہوں۔ کتابوں میں لکھا ہے تہجد کی برکت سے اللہ صحت دیتے ہیں۔ ہمارے سالکین حضرات گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب گناہ ہو جاتے ہیں، گناہ ہو ہی جاتے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آتا، کنٹرول نہیں ہو رہا ہے نفس پر۔ ذرا سنیں کتابوں میں لکھا ہے کہ تہجد کی برکت سے اللہ گناہوں سے بچا لیتے ہیں، تہجد کی برکت سے اللہ گناہوں سے بچا لیتے ہیں۔ ہم تو رات میں سوتے ہی اتنے لیٹ ہیں، ہمیں کیا پتا اللہ کی محبت کا، کیا پتا اللہ کے عشق کا، اور کیا پتا اس کے تعلق کا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک اللہ کی بندی، ایک باندی تھی، دبلی پتلی سیدھی سادی تھی، مالک نے اس کو خرید لیا، رات دن بھر اس نے اپنے مالک کی خدمت کی۔ رات کا وقت آیا تو اس نے اپنے مالک سے کہا کہ آقا آپ کو میرا کچھ کام ہے؟ کہا نہیں میں بھی سو رہا ہوں، آپ بھی سو جاؤ۔ تو وہ مالک سو گئے، اس اللہ کی بندی کو کہاں نیند آنی تھی، اس نے مصلے کو بچھایا اور مصلے کو آباد کرنے لگی، اللہ سے مناجات کرنے لگی، اللہ سے عشق و محبت کی اور راز و نیاز کی باتیں کرنے لگی، اور یہ باتیں کرتے کرتے آدھی رات گزر گئی۔ مولانا ہمیں 2 رکعت کی توفیق نہیں ہوتی، آدھی رات کیسے گزر جاتی ہے؟ ارے نوجوانوں کو دیکھو چوراہے پر غیبت کرتے کرتے پوری رات گزر جاتی ہے، انہیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ انہیں دوستوں سے محبت ہے، دوستوں میں پتہ نہیں چلتا۔ کسی کو انٹرنیٹ سے محبت ہے، اس کی یوٹیوب پہ ساری رات گزر جاتی ہے، اسے پتہ نہیں چلتا۔ کسی کو گیم سے محبت ہے، پوری رات گیم کھیلتا ہے، پتہ نہیں چلتا۔ خدا کے عاشقوں کو، خدا کے دوستوں کو، جنہیں پتہ ہے کہ اللہ سے ملاقات ہونے والی ہے، آخرت برحق ہے، موت آنے والی ہے، میں چاہتا ہوں کہ جب مجھے قبر میں رکھا جائے تو مجھے
قبر کو تاحد نگاہ وسیع کر دی جائے، قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی جائے اور جنت کی خوشبودار شاندار قیمتی ہوائیں آنے لگے، اور جب میں اللہ کے دربار میں میری پیشی ہو تو مجھے بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخلہ ملے، میں پل صراط پر سے آسانی سے گزروں، پیارے نبی سے ملاقات ہو تو آقا مجھے گلے لگا لے کہ تو دنیا میں میری نقل اتار کر کے آیا، مجھ پہ بہت درود شریف پڑھ کر کے آیا، اور جنت میں اللہ پیارے نبی کا پڑوس عطا فرما دے، اور وہ خوش نصیب لوگ جو جنت میں بار بار اللہ کا دیدار کریں گے، اللہ ان خوش نصیبوں میں ہمیں بھی شامل فرمائے۔ تو میرے عزیزو یہ چیز تو غفلت کے ساتھ تو ملے گی نہیں، یہ چیز دنیا کی محبت کے ساتھ تو ملے گی نہیں، اور یہ چیز انٹرنیٹ سے دل لگا کر تو ملے گی نہیں، اس کے لیے تو اللہ کا ہونا پڑے گا۔ ارے مولانا ایک جوانی ہے، ابھی گھوم لینے دو، پھر لینے دو، عیاشی کر لینے دو۔ ہاں میرے عزیز تجھے لگتا ہے ایک جوانی ہے، تو اللہ والوں سے پوچھ، وہ بھی یہی کہتے ہیں ایک جوانی ہے، اسی کو اللہ پہ فدا کر دے، اسی کو اللہ کے حوالے کر دے، اللہ تیری جوانی میں چار چاند لگائے گا، تجھے عزتوں کی چوٹیوں پر بٹھائے گا، مقدر کی روزی تجھے پیر پڑی عطا فرمائے گا، تیری دنیا بھی اللہ بنائے گا، تیری آخرت بھی اللہ بنائے گا۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم آپ کو سناتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا سے فرمایا، اے دنیا جو تیرے سے محبت کرے، یعنی جو تیرے سے رغبت کرے، اے دنیا جو تیرے سے رغبت کرے اسے تو اپنا غلام بنا لینا، اور جو تیرے سے رغبت نہ کرے تو اس کی خادمہ بن جانا۔ یہ دنیا اللہ کی ہے، اللہ نے دنیا کو کہہ دیا ہے، حدیث پاک کا مفہوم سنا رہا ہوں آپ کو کہ اے دنیا جو تجھ میں رغبت نہ کرے، تجھ میں انٹرسٹ نہ لے، اس کی تو خادمہ بن جانا، اور اے دنیا جو تیرے سے محبت کرے، تجھ سے رغبت کرے، اسے تو اپنا غلام بنا لینا۔ یہ دنیا اگر کوئی دنیا سے محبت کرتا ہے اپنا غلام بنا لیتی ہے، ہاتھ میں تو آتی نہیں، مغل بادشاہوں کے ہاتھ میں نہیں آئی، میرے اور آپ کے ہاتھ میں کیا آئے گی، ہمارے پردادا کے ہاتھ میں نہیں آئی، ان قریب میرے اور آپ کے تو مرن داخلے بننے والے ہیں، ہمارے دستاویز پر ہمارے بچوں کا اور ہمارے رشتہ داروں کا اور ہمارے وارثوں کا قبضہ ہونے والا ہے۔ ہم